السلام علیکم جی، آپ کا میزبان محمد آصف کھوکھر، اور ہم نے اپنے چینل کے توسط سے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھا جائے۔ اس حوالے سے ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جہاں ہم جرائم اور کرائم کی نشاندہی کرتے ہیں، وہیں ہم ایسے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں جو محنت کر کے محنت کے بلبوتے پر اپنا نام اور مقام بنا رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اسی حوالے سے ملوائیں گے اکاڑا کی ایک باہمت خاتون سے، جو اپنے خامند کی معذوری کے بعد میدان میں نکلی ہیں اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے، اور اس حوالے سے وہ محنت کر رہی ہیں، وہ کیا کام کر رہی ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے۔ السلام علیکم جی باجی، اچھا یہ بتائیے یہ سٹال آپ نے کب سے لگایا اور آپ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میرے میاں کو نظر نہیں آتا اور ان کی سرکاری ملازمت میں 18,000 روپیہ تنخواہ، اس میں گزارا نہیں ہوتا تھا، اور بچوں کی فیس، گھر کے اخراجات، اس وجہ سے میں نے یہ کام شروع کیا، اور تقریباً مجھے 2-3 ہفتے ہو گئے یہ کام شروع کیے تھے۔ بالکل، جیسے آپ نے ان آپی کی بات سنی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اپنے خامد کی مدد کے لیے یہ میدان میں نکلی ہیں، کیونکہ تنخواہ کم تھی، اس حوالے سے گھر کا اخراجات جو تھے وہ پورے نہیں ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے خامد کی مدد کرنے کے لیے، اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے، اپنے خامد کے شانہ بشانہ چلنے کے عزم سے یہ اس میدان میں نکلی ہیں، اور یہ کاروبار ان لوگوں نے شروع کیا ہے۔ ادھر یہ دال چاول کا کام کر رہی ہیں اور سارا دن یہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ان کے خامد بھی موجود ہیں، وہ ان سے بات کریں گے کہ انسیڈنس کیا ہوا، کیسے وہ۔ السلام علیکم جی۔ اچھا پیارے بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ نبینا آپ ہیں، اور کیسے آپ نبینا ہوئے، اور کیا آپ کی ایکٹیویٹی ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ 1996 میں بس پہ کنڈکٹر تھا، تو خانوال کے نزدیک ڈاکوؤں نے فائر کیا، جس کی وجہ سے میری نظر ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر میں نے تعلیم حاصل کی، اور میٹرک کرنے کے بعد ٹیلیفون آپریٹر کورس کیا، تو اس وقت سے جاب ڈھونڈ رہا تھا، لیکن 15 سال بعد جا کر جاب مجھے ملی 2015 میں۔ تو اس کے بعد جاب 3 بجے تک میری ڈیوٹی تھی، 3 بجے کے بعد میں ابھی ٹرینوں میں کام کرتا ہوں، پینسل وغیرہ بیچتا تھا، لیکن اب ٹرینیں بھی نہیں رکتی اکاڑا میں، جس کی وجہ سے یہ ہمیں کام شروع کرنا پڑا۔ بالکل، جیسے آپ نے ان کی بات سنی تو یہ بتا رہے ہیں، جیسا کہ ان سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ کنڈکٹر کی جاب کرتے تھے اور بس کے اوپر موجود تھے، اس وقت ڈکیتی ہوئی، اور دوران ڈکیتی ڈاکوں کی فائرنگ سے ان کی جو بنائی وہ جاتی رہی، فائر لگے، ان کو متاثر ہوئی ان کی بنائی، اور یہ اس وقت سے لے کر بعد میں انہوں نے اپنی جدوجہد کا جو سفر وہ جاری رکھا، اور ڈسیبل کے طور پر ان لوگوں نے ان بھائی صاحب نے اپنی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، اور پھر جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے مطابق 15 سال بعد انہیں اب جو نوکری ملی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے جی، اس میں آپ کا مطلب سلسلہ کار کیسے چلاتے ہیں آپ گھر کا؟ 18,000 روپے میری تنخواہ ہے اس وقت، اور میں لائف اسٹاک میں حیثیت سینٹر ورکر ہوں، اور 3 بجے تک ڈیوٹی کرتا تھا جیسے میں نے پہلے بتایا، اور 3 بجے کے بعد میں ٹرینوں میں لائٹ والی پینسلیں فروخت کرتا تھا۔ اچھا آپ کے بچے کتنے ہیں اور تعلیم ان کی کیا سلسلہ چل رہا ہے جی ان کا؟ میری 3 بیٹیاں ہیں جی، 2 بیٹیاں میری پنجاب کالج میں اس وقت سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور 1 بیٹی میری چھوٹی ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ اپنے ان مشکل حالات میں بھی ان لوگوں نے اپنی اس کمزوری کو، اپنی اس بینائی کو آڑے نہیں آنے دی، اور اپنی بتا رہے ہیں کہ دونوں بچیاں ماشاءاللہ سے کالج میں زیر تعلیم ہیں اور پڑھ رہی ہیں۔ باجی سے دوبارہ بات کریں گے۔ باجی آپ مطلب کہ دکان پہ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی عورتیں مطلب کام نہیں کرتی ہیں ایسے، اور آپ کر رہی ہیں؟ اتنی ہمت آپ میں کیسے پیدا ہوئی ہے؟ میرے میاں کی وجہ سے مجھ میں ہمت پیدا ہوئی ہے، انہوں نے میری ہمت بندھائی ہے، تو میں یہاں کھڑی ہو کے کام کرنے لگی، انہی کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ یہ مجھے کہتے تھے کہ تم خود کھڑی ہو جاؤ، میں نے نہیں کھڑے ہونا، لیکن میں نے کہا تھا نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھے، میری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میری ہمت بن جاتی ہے۔ بالکل جی، جیسے باجی کی آپ نے بات سنی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں گھر کے جب حالات دیکھتی تھی تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، تنگ دستی تھی، اس وجہ سے ہماری یہ کوشش تھی کہ میں اپنے خاوند کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کروں، اور اس حوالے سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، اور ان کے خاوند پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ یہ کام کر رہی ہوئی ہوتی ہیں اپنا، اور اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی کا سلسلہ کار یہ کرتی ہیں۔ باجی حکومت سے آپ کس طرح سے اپیل کریں گے، کیا آپ کہنا چاہیں گے حکومت سے؟ جی حکومت سے یہی کہوں گی کہ جتنے بھی بلائنڈ ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ان کی بہتری کے لیے، تاکہ وہ اپنے گھر کے حالات یا اپنے بچوں کے لیے جو بھی روزگار کما سکیں، ان کے لیے اپنے گھر کی بہتری کے لیے جو کر سکیں۔ بالکل جی، جیسے ابھی آپ نے ان کی بات سنی تو اسپیشل یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں حکومت وقت سے
کہ جو کم از کم خدارہ بلائنڈ افراد ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل کوٹا اس حوالے سے جابس کے حوالے سے رکھا جائے تاکہ وہ اپنا گزر بسر جو ہے وہ اس حوالے سے کر سکیں اور آسانی ان کے لیے جو ہے زندگی میں آسانی پیدا ہو اور قدر آسانی پیدا ہو کہ کچھ نہ کچھ وہ اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کر سکیں. اور اس حوالے سے حکومت سے بھی ان لوگوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو ہے ڈسیبل پرسنز جو ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ان کے ہسبینڈ سے ہم دوبارہ ایک دفعہ بات کریں گے. تو بھائی آپ یہ بتائیے آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر حکومت سے میری یہی اپیل ہے کہ خاص طور پر جو ڈپٹی کمیشن اکاڑا ہے ان سے کہ بلائنڈ کو یہ اگنور کر رہے ہیں آپ کے مکمل جو بھی ادھر ڈی او وغیرہ ہیں. تو گزارش میری یہی ہے کہ جتنے بھی اسکول ہیں اس وقت اکاڑا میں آپ ان کے اندر نابینا افراد کے لیے کنٹینوں کی اجازت دیں کیونکہ آپ نے نابینا افراد کو بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر آپ ایک ایک کنٹین ان کو لگانے کی اجازت دے دیں گے تو وہ اپنے گھر کا بہتر روزگار یا کہ اپنے لیے وہ کما سکیں گے. کمشنر صاحب چاہیں تو جس طرح سے اتنے زیادہ سکول ہیں ان تمام سکولوں کی جو کنٹینیں ہیں وہ ڈسیبل پرسن کو دے دی جائیں تو وہ بآسانی سے اپنی جو ہے وہ روزگار جو ہے ان کو مل جائے گا اور وہ بآسانی اپنی زندگی جو ہے اس حوالے سے گزار سکیں گے. تو میری یہ آپ سب دیکھنے والوں سے بھی التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تب تک کہ ان لوگوں کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک نہ پہنچ جائے. اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آپ نے قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت زیادہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا. خدا حافظ.